علی بٹ کون ہے؟ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ کبھی باڈی بلڈنگ کر رہا ہوں, کبھی سوچ رہا ہوں کہ یار میں کمپٹیشن کھیلنا ہے, یہی ٹائم ہے باڈی بلڈنگ کرنے کا. جاب پہلی کیا تھی آپ کی؟ میں نے اپنی انٹرنشپ چھوڑ دی. پہلے مجھے ایک دوست نے کوئی کھینچ کے لگوایا لے کے گیا؟ اور وہ مجھے لے گیا, پھر ایک دوست جس کو میں نے لگوایا تھا وہ مجھے لے کر گیا. مجھے 1 روپیہ نہیں مل رہا تھا اس ٹائم پہ, میں ان پیڈ کر رہا تھا کام. بالکل ریسنٹلی جس ادارے کے ساتھ آپ منسلک رہے ہیں وہاں سے کیا ایکسپیرینس گین کیا اور کیا چیز سیکھنے کو ملی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اب واقعی آپ کے وہ کام آ رہی؟ میری سالگرہ تھی, 6 سپٹمبر کا دن تھا, اور ساری رات آپ کی بھی لگی اور میری بھی لگی, اور ہم نے کام کیا. ایک کیا پوائنٹ بنا کہ جہاں پر آپ کو لگا کہ نہیں مطلب یہ جاب میرے لیے اب انف نہیں ہے, تو آپ نے پھر اپنا کام سٹارٹ کیا؟ دیکھیں جاب ہوتی ہے, 365 دن ایک سال میں تقریباً کوئی 1.5 کروڑ صرف یوٹیوب سے کمایا. اور یہ آپ نے کمایا نہیں, مطلب اس ادارے کو کما کر دیا. تو میں نکلنا چاہتا تھا, آزاد ہونا چاہتا تھا, تو آزاد ہونے کے لیے میں نے سوچ بدلی, اسی وجہ سے سوچ ڈیجیٹل سٹارٹ کیا. اسکرین بھی وہیں پر ملی تھی جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا, پچھلے ادارے سے ہی؟ وہ اکثر ہوتا ہے نا, کوئی اکثر ایکٹرز وغیرہ کو ڈائریکٹرز کہتے ہیں کہ یار اس سین کو نا اس طرح سے کرو, تو وہ آگے سے وہ سنا دیتے ہیں کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے تو آ کر کیمرے کے سامنے ایکٹنگ کر کے دیکھیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو مجھے ایسا فیل آتا تھا کہ ان کی طرف سے بھی نا یہ رویہ ہوتا ہے. اسٹارٹ میں آپ بڑا ایک روبوٹک سٹائل میں نے دیکھا تھا, روبوٹک رہا, لوگوں نے کامنٹ کیے کہ یار یہ پتھر کا آدمی ہے, یہ اے آئی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, یہ اے آئی کا اینکر ہے. یار میں اینکر تو ہوں. زیادہ تر کرائم اور ہسٹری والی ٹاپک پر نا آپ کی زیادہ ویڈیوز دیکھی ہیں, تو کیا لگا آپ کو کہ یہی 2 ٹاپک کیوں چوز کیا آپ نے؟ کرائم میں نا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, آپ پوری دنیا کے اندر کرائم ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ, پوری دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی حالات ایسے بنتے ہیں. آپ نے اتنے بڑے بڑے گینگسٹرز کو ڈسکس کیا ہے, داؤد ابراہیم, لارنس بشنوئی, پھر اس کے علاوہ آپ نے لاہور کے گینگ گروپ ہے ایک سب کو, تو کیا کہیں علی بٹ ڈرتا نہیں ہے؟ کبھی بھی میں نے جو ایک کہہ لیں لائن ہے وہ کراس نہیں کی, میں نے کوئی جھوٹے واقعات نہیں بتائے. کبھی کوئی کال آئی ہو انہی میں سے کسی کی آپ کو؟ ڈیلی ولاگرز ہیں ان پر بھی ایک کریک ڈاؤن سا چل رہا تھا جس میں ڈکی بھائی صاحب پہلے ہاتھے چڑھ گئے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو باقی لوگوں کے بھی نام سامنے آ رہے ہیں کیا وہ بھی پکڑے جائیں گے, اور ان کا آگے فیوچر کیا ہوگا؟ ڈکی بھائی نے یا دوسرے یوٹیوبرز وغیرہ جن کے نام آ رہے ہیں انہوں نے بیٹنگ ایپس کو پروموٹ نہیں کیا. انڈیا کے اندر بھی کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں, صرف پاکستان میں تو نہیں ہو رہا. میں نے پوڈ کاسٹ کیا, میں نے جو وکٹمز ہیں جنہوں نے بیٹنگ ایپ پہ اپنا گھر بار سب کچھ بیچ دیا, ان کے انٹرویوز لیے. کچھ ایسے لوگ جو آپ ہی کی طرح اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں, اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, کیا مشورہ دیں گے؟ پہلے تو میں جاب کرتا ایک یوٹیوب چینل, ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ. جب میں نے اپنا سٹارٹ کیا تو اس ٹائم پھر پتہ چلا کہ یار جی السلام علیکم بٹ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں ٹھیک ہے؟ جی میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ایک تو اپنا قیمتی ٹائم دیا, ساتھ میں یہ سیٹ اپ بھی دیا, اور اوبویسلی آپ نے اپنے ہی سیٹ اپ پہ اپنا ہی قیمتی ٹائم دیا. بہت شکریہ اس کے لیے. یہ سیٹ اپ بھی آپ کا ہے, میں بھی آپ کا دوست ہوں, بھائی ہوں, اور ٹیم بھی آپ کی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بٹ صاحب فرسٹ آف آل آپ کو تہہ دل سے بہت زیادہ مبارک ہو. تھینک یو. آپ نے ماشاءاللہ یہ جو نئے سفر کا آغاز کیا ہے, اور اسپیشلی میری دعائیں ہیں کہ یار جو ایک جاب والے سینیریو سے نکل کے اپنا کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا سیٹ اپ سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, تو آپ نے ماشاءاللہ وہ سفر طے کیا اور آج ایک اچھا سیٹ اپ آپ نے سٹارٹ کیا, تو بہت مبارک ہو. آج آپ سے کچھ آپ ہی کے سفر کے حوالے سے بات چیت کریں گے. اچھا, یہ پہلی بار زندگی میں ہے کہ میں کسی انٹرویو یا پوڈ کاسٹ کے اندر اپنے بارے میں بات کروں گا. میں ہمیشہ اس سیٹ پر ہوتا ہوں جس پر میں پوچھتا ہوں اگلے سے کہ آپ بتائیں, یہ بتائیں, وہ بتائیں. میں نے کبھی نہیں دیا, اور آج بھی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, زبردستی آپ نے بٹھایا. میں بڑے دنوں سے یہ پلان کر رہا تھا, ایون آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہماری کنورسیشن چل رہی تھی, تو میں نے جیسا کہ سٹارٹ میں کہا کہ آپ تھوڑا شیڈیول بیزی تھا آپ کا, اور اوبویسلی سٹارٹ ہے تو ہوتا ہے, اور اچھی بات ہے کہ آپ اپنے کام میں دل لگا کر محنت کر رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ نا میں نے کبھی بھی, اس سے پہلے بھی کئی لوگ ہیں انہوں نے مجھے کہا, کئی یوٹیوب چینلز ہیں جو کہتے ہیں کہ یار آپ اپنی جرنی بتائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جرنی ابھی سٹارٹ ہے. یہ جو سوچ کے ساتھ میں نے ایک نیا سفر سٹارٹ کیا ہے, ویسے تو جرنی 10 سال پہلے سٹارٹ ہو گئی تھی, لیکن یہ جو اپنا ایک بزنس کہہ لیں, پلیٹ فارم کہہ لیں, جس کا میں نے آغاز کیا, ابھی یہ کافی ٹائم لگے گا. انشاءاللہ آڈینس پیار دے رہی ہے, آپ جیسے بھائی جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ سٹارٹ پر ہی آپ کا مطلب آڈینس کا جو فیڈ بیک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. آڈینس پسند کر رہی ہے آپ کو,
اور ایون کہ آئی تھنک میں نے دیکھا ہے کہ میں نے بھی کچھ کمنٹس پڑھے ہیں تو وہ وہی آڈینس ہے جو اسٹارٹ سے جڑ جاتی ہے نا ساتھ. دیکھیں میں نے دکان بدلی ہے, بندہ وہی ہے. ایگزیکٹلی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں تھوڑی سی گفتگو اس طرح سے کہ علی بٹ کون ہے اور علی بٹ کا اسٹارٹ کہاں سے ہوا, پہلی جاب تھی یا کہیں ایک اسٹرگل کا اسٹارٹ ہوتا ہے نا, کیا تھا وہ؟ ساجد بھائی میری زندگی میں نا کافی فیزز آئے ہیں. لائک اچھا اسٹوڈنٹ کبھی تھا کبھی نہیں تھا, پڑھنے کا شوق کبھی تھا کبھی نہیں تھا. بالکل اسٹارٹ سے آپ کو بتاتا ہوں, کبھی کسی کو نہیں بتایا میں نے. میٹرک کیا, کنفیوز تھا میٹرک میں, بایو رکھنی ہے کمپیوٹر سائنس, کیا کرنا ہے, میڈیکل میں جانا ہے, پری انجینئرنگ کرنی ہے, کیا کرنا ہے, ہمیشہ کنفیوژن میں رہتا تھا. میں نے میٹرک کیا بایو کے ساتھ, میتھمیٹکس مجھے پسند نہیں تھا. میں کہتا یار میں نے تو آگے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے میتھس پڑھنے ہی نہیں ہے, میں نے میتھس نہیں پڑھا. قسمت ایسی کہ مجھے ایڈمیشن ملا آئی سی ایس فزکس میں, میتھس میں نے وہاں پر پڑھا جس سے مجھے نفرت تھی. اچھا آگے پھر سوچا کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے, قسمت ایسی میس کام میں چلا گیا. پھر میں نے سوچا کہ یار میں نے تو میڈیا میں جانا نہیں ہے, چلو وہ کچھ ایسے حالات بنے کہ میرے اتنے نمبر نہیں آئے. پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھا, لیکن بعد میں نے ٹاپ بھی کیا. لیکن اس ٹائم پہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں چلا گیا, اسٹوڈنٹ یونین. پھر اس ٹائم پہ نیا میں نے باڈی بلڈنگ اسٹارٹ کی, باکسنگ اسٹارٹ کی, تو اسپورٹس ایکٹیویٹیز اور ڈفرینٹ چیزوں کے اندر میں مصروف ہو گیا. تو وہ جو ایک پڑھائی پہ فوکس ہوتا ہے نا, وہ میں نے نہیں دیا اس ٹائم پہ. اس کے بعد پھر جب میں انٹرمیڈیٹ سے شکر ہے پاس ہو گیا جیسے بھی ہوا, پھر میس کام میں آیا. اچھا جب میس کام میں آیا نا, میس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن کے بعد پھر احساس ہوا یار پڑھنا بہت ضروری ہے. اس کے بیچ میں نا میں نے تقریباً 1 سال کا گیپ بھی لیا, میں نے ایڈمیشن نہیں لیا. میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا انٹرنیٹ کیبل کا, اور ڈفرینٹ چیزوں کے اندر میں کبھی باڈی بلڈنگ کر رہا ہوں, کبھی سوچ رہا ہوں کہ یار میں نے کمپٹیشن کھیلنا ہے, یہی ٹائم ہے باڈی بلڈنگ کرنے کا, جسم بنانا ہے. مجھے بہت ایکسٹریم شوق جو کہتے ہیں نا بہت زیادہ تھا. نہیں ماشاء اللہ نظر بھی آ رہا ہے. اب تو ریگولر نہیں کرتا نا, اب پرائورٹی کی بات ہے. اب میرے لیے سب سے پہلے جو ہے میرا کام ہے, فیملی ہے, اس کے بعد پھر جا کر میرا آپ کہہ لیں شوق ہے باڈی بلڈنگ وغیرہ, جو ابھی بھی کرتا ہوں. رات کو تقریباً 1:30-2 بجے فری ہوتا ہوں جم کر کے, مطلب یہاں سے سارا کچھ وائنڈ اپ کرنے کے بعد کوئی انٹرویو ہو کچھ ہو, اس کے بعد کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار 1-1.5 گھنٹہ اپنے لیے نکالوں. تو جم سے پھر میں گھر جاتا ہوں رات کو. تو یہ ساری چیزوں کے بعد مطلب جاب پہلی کیا تھی آپ کی؟ پہلی جاب میں نے کی ہے دنیا ٹی وی میں. اچھا. اور دنیا ٹی وی میں انٹرن کے طور پر گیا تھا. میرا ایک دوست ہے کرائم رپورٹر ہے شاہ زیب, اس کو انٹرنشپ ملی, وہ مجھے بھی لے گیا. مطلب آپ کہیں کہ کسی نے اگر مجھے ساتھ دیا, ابھی میرا بڑا اچھا دوست ہے. اچھا مطلب دوست کے ساتھ چلے گئے, مطلب پرسنلی ہوتا ہے نا شوق ہوتا ہے. کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, میں اسے کہتا تھا ٹائم پاس کر رہا ہوں, میں نے تو کرنی نہیں ہے. میں نے جب ایڈمیشن لیا تب میں یہی کہتا تھا یار میڈیا میں نے نہیں آنا, میں نے بزنس کرنا ہے. اور بزنس کرتا تھا, سوچتا تھا یار میں نا موبائل یا لیپ ٹاپ کی شاپ اوپن کر لوں گا, اس کا کام کروں گا, بڑا اسکوپ ہے. میری لائف میں بڑی اس طرح کی چیزیں آئی ہیں کہ یار میں نے اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے. تو کافی میں نے نا آپ کہہ لیں ٹرانزیشن آئی ہے لائف میں. تو دوست لے گیا. اچھا جو مجھے دوست میرا لے کر گیا وہ وہاں سے موو کر گیا جلد. اچھا الحمد للہ وہ ابھی اچھا, وہ بھی کرائم رپورٹنگ کرتا ہے, اور دنیا ٹی وی ڈفرینٹ چینلس پہ اس نے کام کیا. ابھی بھی وہ یوٹیوب بھی کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ کانٹینٹ وغیرہ. کس اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ میں مطلب آپ گئے اسٹارٹ؟ آرکائیو. اچھا آرکائیو ڈپارٹمنٹ, جو فوٹیجز آتی ہیں ایک نیوز چینل کے اندر, یس, اس کو آرکائیو کرتے ہیں. ڈیجیٹل آرکائیو ایک ڈپارٹمنٹ بنا تھا دنیا ٹی وی میں. بالکل. وہ انٹریز کرتا تھا میں, ویڈیو کے اندر کیا کچھ ہے وہ مینشن کر کے, تاکہ جب ضرورت ہو تو ان کے ایک سافٹ ویئر ہے اس میں وہ مینشن کریں گے, اس کے بعد وہ ویڈیوز آ جائیں گی. اور اس کے بعد پھر وہی جو میں نے کہا ٹرانزیشن ہوتا تھا. میں نے کہا یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, میں نے یہ تھوڑی کرنا ہے. میں نے اپنی انٹرنشپ چھوڑ دی. اچھا 10,000 مجھے اس ٹائم پہ ملتے تھے, 10,000. اب میں یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2016 کی بات ہے. اچھا 2015-16 کی بات ہے. تو میں نے چھوڑ دیا. اچھا پھر 2 مہینے میں نے پڑھائی پہ فوکس کیا, اور پھر مجھے احساس ہوا جب ایگزامز وغیرہ ہو گئے یار کچھ کرنا چاہیے. اچھا پھر میرا ایک اور دوست جس کو میں نے لگوایا تھا, پہلے مجھے ایک دوست نے لگوایا اور وہ مجھے لے گیا. پھر ایک دوست جس کو میں نے لگوایا تھا وہ مجھے لے کر گیا. وہ مجھے لے کر گیا مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ میں دنیا ٹی وی میں. پھر مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ میں گیا. آج میرے دوست ہیں وہ
اس وقت انہوں نے کہا کہ یار ابھی اسپیس نہیں ہے, ہم آپ کو بتائیں گے. اچھا اب میں جا رہا ہوں تو نیوز روم سے گزر رہا ہوں. نیوز روم میں میرے ایک پروفیسر تھے, بڑا مینٹور آپ کہہ لیں, یا جن کی وجہ سے میں میڈیا کے اندر سروائیو کر گیا یا میڈیا میں واپس آ گیا. میرا جو ری انٹری آپ کہہ لیں وہ ان پروفیسر کی وجہ سے. ان کا ایک اسٹوڈنٹ تھا, ان کے اسٹوڈنٹ نے ایک بار نا, انہوں نے, میرے پروفیسر ہیں زاہد عزیز صاحب, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نیوز روم میں انچارج تھا اسائنمنٹ ڈیسک کا. تو میں جب دوبارہ گیا, مجھے جاب تو نہیں ملی دنیا نیوز میں اس ٹائم پہ, لیکن دوبارہ گیا تو میں ان سے ملا. میں نے کہا کہ وہ انہوں نے مجھے آپ کا بتایا تھا. انہوں نے کہا کیا کرنے آئے ادھر؟ میں نے کہا انٹرنشپ کرنی تھی تو اس ڈپارٹمنٹ میں. کہتے ہیں نیوز روم میں اگر میں کروا دوں. میں نے کہا ہاں کروا دیں, میں آ جاؤں گا. انہوں نے پھر مجھے کسی اور کے پاس ایڈجسٹ کروایا. اچھا اب جس کے پاس بھیجا وہ آج میرے دوست ہیں, لیکن اس ٹائم پہ انہوں نے مجھے لینے سے منع کر دیا کہ یار یہ فریشر ہے, اس کو ٹرین کرنا پڑے گا, سب کچھ سکھانا پڑے گا. پھر حبیب اکرم صاحب کا ایک شو تھا دنیا ٹی وی پہ, اس میں میں نے انٹرنشپ اسٹارٹ کی. صحیح. ایز این انٹرن جو ہے وہ وہاں پر اسٹارٹنگ میں تو 3-4 دن صرف نیوز پیپر پڑھتا تھا وہاں جا کے, سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا کرنا ہے. اچھا. مطلب آج ہمارے پاس آتے ہیں نا بچے چھوٹے, تو میں دیکھتا ہوں کہ یار میرا کس طرح کا اسٹارٹ تھا. میں بیٹھا ہوتا پورا دن, کرنا کیا ہے, اخبار پڑھی جا رہا ہوں, کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں. مطلب ایک انٹرن سے انہیں کیا کروانا ہے, وہ کام اس طرح سے ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر آہستہ آہستہ پھر چیزیں بنانا اسٹارٹ کی, پھر ونڈوز لگانا, ہم شو کرواتے تھے ایک پراپر. جب پھر میں ٹرینڈ ہوا تھوڑا بہت, اتنا نہیں, پھر مجھے ایک اپرچونیٹی ملی. محاذ ایک شو آپ کو پتا ہوگا, وجاہت سنگھ خان کا, دنیا ٹی وی پر آتا تھا. آئی تھنک یہ آپ کا فرسٹ آپ کہہ لیں گے جس میں آپ میجر پروجیکٹ تھا, جس میں میں سامنے آیا, جس میں مجھے پتہ چلا, میں نے خود کو پہچانا, اور جس سے مجھے ایک بریک ملا وہ آپ کہہ لیں. تو اس شو میں پھر میں نے ایز اسٹارٹ تو انٹرن کیا, اور صرف فیسیلیٹیٹ کرنے گیا تھا ایک پروڈیوسر کو. چھٹی کا دن تھا, میری جو آپ کہہ لیں لائن مینیجر میرا جو تھا اسے بھی نہیں پتا تھا میں جا رہا ہوں. تو ایک دوست مجھے لے گیا, وجاہت صاحب کو میں پسند آیا. انہوں نے پوچھا کیا کرتے ہو, میں نے کہا مفت میں کام کرتا ہوں, مجھے 1 روپیہ نہیں مل رہا تھا اس ٹائم پہ, میں ان پیڈ کر رہا تھا کام بالکل. تو میں نے کہا کہ جاب ابھی دیکھ رہا ہوں, ابھی اسٹوڈنٹ ہوں یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں کرتا ہوں. اچھا وہ انہوں نے کہا کہ میں نا تمہارا انٹرویو لوں گا, تمہارا ایک پراپر ٹیسٹ لوں گا. اب مجھے ڈر لگا, میں نے کہا یار انہوں نے انٹرویو لینا ہے, ٹیسٹ لینا ہے, میں جدھر کام کر رہا ہوں وہ مجھے منع کر رہے ہیں کہ تم نے وہاں نہیں جانا, اگر تم وہاں پر جاؤ گے تو ہم تمہیں فارغ کر دیں گے. وہاں پر ٹیسٹ دیا, وہاں سے نکل گیا, نہ انہوں نے رکھنا ہے نہ انہوں نے رکھنا ہے. صحیح. میں نے وہاں پر منع کر دیا, میں واپس چلا گیا اس شو میں. اچھا اگین دنیا نیوز واپس, مطلب دنیا ٹی وی کے اندر ڈپارٹمنٹ شو الگ الگ تھا. تو میں نے وجاہت صاحب کو کہا کہ نہیں میں وہاں پر ہی کروں گا, میری وہاں جاب ہو جائے گی. جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یار میں کوشش کرتا ہوں تمہاری جاب کروانے کی. میں نے کہا اب میں نے میڈیا میں کام ہی نہیں کرنا. پھر میں اس دن اپنا سرٹیفکیٹ لیا HR سے, اور میں نے کہا کہ یار میں جا رہا ہوں. تو نیچے وجاہت صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کیسا جا رہا ہے شو. میں نے کہا میرے ساتھ یہ ہوا ہے. میں نے کہا صحیح رہے اب. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, مجھے چیزیں سکھائی اور بڑا ساتھ دیا, اور ڈانٹا بھی, سکھایا بھی, زندگی کے سبق مجھے دیے. تو محاذ شو سے ایز اے انٹرن کہہ لیں, ایز این انٹرن, پھر وہیں پہ ایسوسیٹ پروڈیوسر ہوا, پھر پروڈیوسر بنا, اکیلے نے شو سنبھالا, اور پھر تمام معاملات چلتے رہے. اچھا مجھے لگتا رہا کہ شاید محاذ میں آنے کے بعد میں کام سیکھ گیا ہوں. جب آپ ایک ٹیم میں ہوتے ہیں نا, رننگ ٹیم میں, جب ساری چیزیں آٹو پائلٹ پہ ہوتی ہیں, انسان تب نہیں سیکھتا. انسان تب سیکھتا ہے جب اس کو اسپیس ملتی ہے اور جب اس نے خود کرنا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. جہاں پر آلریڈی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا آٹو پائلٹ پہ, وہاں پر صرف اسے لگتا ہے کہ یار وہ سیکھ گیا ہے, وہ سیکھتا نہیں ہے, وہ جسٹ گزر رہی ہوتی ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی. ہر بندے کو پتا اس نے کیا کام کرنا ہے. لائک اب ہماری ادھر ٹیم ہے, ادھر کوئی نیا بچہ آئے گا نا تو اسے لگے گا شاید کہ وہ سیکھ گیا سب کچھ, لیکن جب وہ اکیلے اس پر پڑے گی نا, اسے پتہ چلے گا, تب وہ سیکھے گا. تو پھر دنیا نیوز میں نے کافی کام کیا, کافی عرصہ. پھر مجھے 2 سال بعد اپرچونیٹی ملی, میں نے آفتاب اقبال کا ایک چینل بنا تھا آپ نیوز, اس کو جوائن کیا, اور وہاں پر پھر عبدالرؤف صاحب کا شو تھا, اور پھر حدیقہ گیانی کا شو, اس کو پھر ایز اے AP کروانا اسٹارٹ کیا. اور ساتھ ساتھ میں پڑھ رہا تھا, میں BS کر رہا تھا. مطلب یہ میں نے اسٹارٹ کر دیا تھا جب میں کالج یونیورسٹی لائف میں تھا. صحیح. اس طرح سے اسٹارٹ لیا,
اس کے بعد پھر لمبی کہانی ہے, لائک اب 10 سال مجھے ہو چکے ہیں فیلڈ میں. اچھا ماشاء اللہ. جس ادارے کے ساتھ آپ منسلک رہے ہیں ابھی ریسنٹلی, جس کے بعد آئی تھنک آپ نے اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کیا, وہاں پر آپ نے ماشاء اللہ ایک اچھا ٹائم سرو کیا. کیا ایکسپیرینس وہاں سے, کیا ایکسپیرینس گین کیا اور کیا چیز سیکھنے کو ملی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اب واقعی آپ کے وہ کام آ رہی ہے؟ ساجد بھائی دیکھیں, وہ جو ادارہ تھا جس میں تھا, اللہ نے بڑی عزت دی مجھے, اور وہ ادارہ جو ہے وہ ذریعہ بھی بنا جس نے موقع بھی اور پلیٹ فارم بھی دیا, اور آپ اس ادارے میں میرے ساتھ تھے. میں شاید 3 دن پہلے آیا تھا, اس کے بعد آپ آئے, اور ہم 2 پہلے تھے جنہوں نے وہ اسٹارٹ کیا. اور یاد ہے مجھے میری سالگرہ تھی, 6 سپٹمبر کا دن تھا, اور ساری رات آپ کی بھی لگی اور میری بھی لگی, اور ہم نے کام کیا. اور کن حالات میں کیا وہ بھی ہمیں پتہ ہے, بالکل نیا نیا چینل کا اسٹارٹ تھا, اور جو ہم کام کرتے ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. لائک آج ڈیجیٹل کو جس طرح سے میں سمجھتا ہوں یا آپ سمجھتے ہیں, اس ٹائم پہ نہیں سمجھتے تھے. دیکھیے میں پروڈکشن کا بندہ ہوں, آپ کہہ لیں میں نے بے شمار کمرشلس کیے, میں نے شارٹ فلمس بنائی, میں نے شارٹ فلمس یا فلم اینڈ ٹی وی اس کو پڑھا, ایم فل کیا ہوا اس میں نے. لیکن جب میں ڈیجیٹل میں آیا تو مجھے پتہ نہیں تھا ڈیجیٹل کیا ہوتا ہے. میں تو ٹی وی کو ریپلیکیٹ کر رہا تھا. لائک ڈیجیٹل پاکستان میں کیا ہوتا ہے, آپ کہہ لیں کہ ٹی وی کی بیڈ کاپی وہ آپ کو یوٹیوب پر ملتی ہے. لوگ ویسے ٹی وی نہیں دیکھتے, یوٹیوب کے اوپر کون ٹی وی دیکھے گا. تو ڈیجیٹل الگ پوری فیلڈ ہے جو مجھے تقریباً نوکری کرتے ہوئے ڈیجیٹل ڈپارٹمنٹ میں کوئی 1.5-2 سال بعد سمجھ آیا. وہ بھی تب جب میں نے سوئچ کیا اپنا کیریئر آف کیمرہ سے آن کیمرہ. وہاں پر میری پوزیشن جو تھی, پہلے میں مینیجر اینڈ ایگزیکٹو پروڈیوسر کے طور پہ کام کر رہا تھا, اس کے بعد پھر ہیڈ ہو گیا, اور پھر میں اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہا تھا. تو علی بھائی وہاں پہ اگر آپ نے اچھا خاصا ایکسپیرینس بھی گین کیا, ساتھ ساتھ آپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ چیزوں کو وہاں پر لرن کرتے گئے, کافی زیادہ چیزیں آپ نے ایسی سیکھیں جو شاید آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کے کام آ رہی ہیں, تو پھر وہ ایک کیا پوائنٹ بنا کہ جہاں پر آپ کو لگا کہ نہیں, مطلب یہ جاب میرے لیے اب انف نہیں ہے, تو آپ نے پھر اپنا کام اسٹارٹ کیا, کیا وجہ بنی؟ دیکھیں جاب ہوتی ہے. اچھا, آپ میرے پاس ادھر آئیں گے نا, جاب کر رہے ہوں گے, آپ کو ہمیشہ ایک مائنڈ میں ہوگا یار میں دن رات ادھر کام کر رہا ہوں, لیکن سیٹ کی جاب ہے, کل کو یہ کہے گا کہ اب ضرورت نہیں ہے, آپ کو ریپلیس آ سکتی ہے. ریپلیس نہ بھی آئے. میرے کیس میں ایسا تھا کہ یار میں اپنا کرنا چاہتا, گروتھ کرنا چاہتا تھا, میں چاہتا تھا کہ کچھ اپنا کروں. میں نے اسکل سیکھی, میں نے الحمدللہ جو ہے لائک جو یوٹیوب کے اسٹیٹس ہیں اس کے مطابق میں نے پچھلے 365 دنوں میں ہفتے کے 4 شوز ہوتے تھے, مہینے کے آپ کیلکولیٹ کر لیں 16, 18, 20 شوز میں کرتا تھا پر منتھ. اور جو میرے شوز تھے الحمدللہ لاکھوں میں ویورشپ اس کی رہی ہے, ابھی بھی الحمدللہ اتنی ہے. تو 365 دن ایک سال میں تقریباً کوئی 1.5 کروڑ صرف یوٹیوب سے کمایا, اور پھر فیس بک کا الگ کنٹینٹ, اور پھر جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ ہے. اور یہ آپ نے کمایا نہیں, مطلب اس ادارے کو کما کر دیا. تو پھر میں نے سوچا یار گروتھ کرنی ہے, کچھ کرنا ہے لائف میں. ہر بندے کی لائف کے کچھ گولز ہوتے ہیں, پیسے کے علاوہ بھی بڑی چیزیں ہیں یار. آزادی ہوتی ہے, اپنی مرضی کا کام ہوتا ہے, کھل کے کام کرنے والا. وہاں پر شاید میں اگر بیٹھا ہوتا تو شاید آج آپ کے ساتھ میں اس طرح بیٹھ کے نہیں کر رہا ہوتا. آج میں یہ نہیں سوچ سکتا, میں نکلنا چاہتا, آزاد ہونا چاہتا. تو آزاد ہونے کے لیے میں نے سوچ بدلی, اسی وجہ سے سوچ ڈیجیٹل اسٹارٹ کیا. تو یہ ایک ریزن تھی کہ اپنی گروتھ کے لیے دوستوں نے مشورہ دیا. میرے کچھ اچھے دوست ہیں, ایون میں اسد بھائی ہیں, پھر موزم شاہ جو رفتار میں تھے اب تھنک میں ہیں, ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی, ان لوگوں سے بات ہوئی. میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ پی آر آپ نے بہت اچھی بنائی ہوئی ہے, اور ہر کسی کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں, خواہ وہ آپ کی فیلڈ سے ہیں, اندر فیلڈ سے ہیں, سبھی کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں. علی بھائی اگر آپ نے آئی تھنک آپ کو اسکرین بھی وہیں پر ملی تھی جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا, پچھلے ادارے سے ہی آپ نے پوڈ کاسٹ اور یہ ساری چیزیں اسٹارٹ کی تھی آئی تھنک. میں آف کیمرہ ہمیشہ کام کرتا رہا ہوں, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اچھا میری فیملی چاہتی تھی کہ میں آن کیمرہ کام کروں. اچھا, وہ بتا سکیں کہ یار ہمارا بیٹا جو ہے وہ یہ کرتا ہے, کیونکہ فیملیز ہماری جو گھر کے لوگ ہیں وہ انہیں بتانا نہیں آتا کہ یار بیٹا کرتا ہے کیا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ نیوز چینل کے اندر کیا کیا کام ہوتا ہے. انہیں صرف یہ پتہ ہے نیوز چینل کا فیس جو ہے نا وہ اینکر ہے. تو میرے گھر والے ہمیشہ یہ ان کی آپ کہہ لیں وش تھی کہ یار کاش ہمارا بچہ جو ہے وہ اسکرین پہ آئے, وہ کسی کو کہہ سکیں کہ یار یہ آتا ہے. اچھا, یہ مطلب انہیں کا ان کا شوق تھا, اور آپ کہہ لیں ایکسیڈنٹل میرے لیے تھا
میں ہیڈ کر رہا تھا ڈپارٹمنٹ کو, میری پراپر ٹیم تھی, اینکرس کی ٹیم تھی, آپ بھی پروڈکشن ٹیم میں انچارج تھے, آپ دیکھتے تھے معاملات. تو میں ہمیشہ سے کانٹینٹ کا بندہ رہا ہوں. پہلے میں پروڈکشن کا بندہ تھا, اس کے بعد پھر کانٹینٹ پہ میری ٹرپ اسٹارٹ ہو گئی. میں کافی پڑھتا ہوں, چیزوں کو دیکھتا ہوں, سمجھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں سیکھنے کی, نئی چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہوں میں. تو میں اکثر سمجھاتا تھا اپنی ٹیم کو, یار یہ ایسے کر لو, یہ اس اینگل میں کر لو. تو مجھے ہمیشہ نا ایک ڈسٹینس فیل آتا تھا کہ یار میں جو سمجھا رہا ہوں شاید وہ سمجھ نہیں پا رہے, یا پھر وہ آلریڈی سمجھے ہوئے ہیں. وہ اکثر ہوتا ہے نا, کوئی اکثر ایکٹرز وغیرہ کو ڈائریکٹرز کہتے ہیں کہ یار اس سین کو نا اس طرح سے کرو, تو وہ آگے سے وہ سنا دیتے ہیں کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے تو اگر کیمرے کے سامنے ایکٹنگ کر کے دیکھ لیں آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو مجھے ایسا فیل آتا تھا کہ ان کی طرف سے بھی نا یہ رویہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا کیمرے کے سامنے بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, یہ لوگوں کو شاید لگے کہ کیمرے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو بڑا ایزی ہے. میں 1 سال بعد جو ہے وہ کھل کے اتنا بول پا رہا ہوں, اس سے پہلے نہیں بولا جاتا تھا. بالکل, آپ پہ اس حوالے سے کافی زیادہ کوئی 20-30 منٹ بیٹھنے کے بعد نا زمین الٹی اور یہ نظر آنے لگ جاتی ہے, آپ سے نہیں بیٹھا جاتا. تو میں نے اسٹارٹ کیا, مجھے اپرچونیٹی ملی, اور یہ جو میرے ڈائریکٹر تھے ان کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اتنی آزادی دی تھی کہ میں اپنے فیصلے ڈپارٹمنٹ کے خود کر سکتا ہوں. مطلب کہ اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, میری اپنی چوائس ہوتی تھی. کنٹینٹ کو بھی لے کر مجھے آزادی پراپر تھی. کچھ چیزوں کے اندر ریڈ لائن آپ کہہ لیں یا ریسٹرکشن تھی کہ یار یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, وہ کچھ ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے, وہ ہر ادارے کی ہوتی ہے, وہ ٹھیک ہے ضروری بھی ہے, ہونی چاہیے, رولز اینڈ ریگولیشن اور پالیسی ہونی چاہیے, اور چیزیں ہوتی ہیں. تو پراپر آزادی تھی. میں نے اسٹارٹ لیا, میں نے کچھ ڈاکومنٹریز بنائی, الحمدللہ میں نے اسٹارٹ لیا کرائم کی ڈاکومنٹریز سے. میں نے پہلی ڈاکومنٹری بنائی کہ پولیس تھانوں میں یہ جو ایک ہم سنتے ہیں رشوت اور یہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے. تو میں نے ڈفرینٹ کرائم رپورٹرز کا انٹرویو کیا. اس میں آن کیمرہ نہیں آیا, میں نے آف کیمرہ اس کو پورا بنایا. وہ ویڈیو بالکل میں نے بھی دیکھی تھی. ہاں, وہ الحمدللہ ہمارا ڈیڈ یوٹیوب چینل تھا اس ٹائم پہ, 200 300 600 ویوز آتے تھے اس ادارے کے. تو وہ 1.5 لاکھ پہ ویڈیو چلے گی 2-3 دن میں. اچھا پھر میں نے دوسری بنائی, وہ اچھی چلی. پھر تیسری بنائی ڈبل شاہ پہ, وہ بڑی اچھی چلی. مجھ میں کانفیڈنس آیا, اچھا سوال اب میں کر رہا ہوں آف کیمرہ, وہ ریکارڈ نہیں ہو رہے. اچھا پہلی ویڈیو کے بعد آپ پراپر اسکرین پر آ گئے؟ 3 ویڈیوز کے بعد. اوکے, 3 ویڈیوز میں نے بنائی, اس کے بعد میں اسکرین پہ آیا. میں نے کہا یار سوال تو میں کر رہا ہوں, کیوں نہ میں پھر آن کیمرہ بات کروں. تو نعیم صاحب کے ساتھ میں نے پھر ویڈیو بنائی پہلی, مظہر طبی گینگسٹر لاہور کا. تو جو کہ آئی تھنک بڑا فیوریٹ سا ٹاپک ہے, آپ اس پر ہی بہت زیادہ بایوگرافیز اس ٹائم پہ اس پوڈ کاسٹ فارمیٹ میں نہیں تھی. تو میں نے اسٹارٹ کی تو 3.5 لاکھ ویوز آ گئے. میں نے کہا تیری خیر, اتنے ویوز مطلب چینلس کے نہیں آ رہے تھے اس ٹائم پہ. یہ ڈیجیٹل پہ تو اس ٹائم یہ ٹرینڈ تھا ہی نہیں پوڈ کاسٹ کا, جو الحمدللہ میں جس ادارے میں تھا, اور الحمدللہ بڑی اچھی ویورشپ تھی, لوگوں نے بڑا پیار دیا. اور وہ آج بھی لوگ میرے ساتھ ہی ہیں جو ہیں, مطلب کہ میں کچھ نہیں ہوں, آڈینس ہے جو مجھے دیکھتی ہے, جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہے, جو مجھے کانفیڈنس دیتی ہے کہ میں کام کر سکوں. ادروائز آڈینس نہیں دیکھے گی تو شاید میں کنٹینٹ نہیں بناؤں گا. ایگزیکٹلی. اور میرا کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے کمال وغیرہ. محنت کرتا ہوں, میں ایڈٹ بھی خود کرتا ہوں, میں ریسرچ بھی خود کرتا ہوں اپنی ساری, اور کنٹینٹ بناتا ہوں. میرا ہمیشہ سے پلان رہا ہے, میں اینکر کے طور پر صرف سوال نہیں کرنے ہوتے, میں نے پوری اسٹوری بنانی ہے کہ ایسی اسٹوری ہو, ایسا کنٹینٹ ہو کہ یار میں جب آڈینس کی طرح بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں نا تو میں انجوائے کروں, میں انگیج ہوں. یہ فارمولا ہے میرا. یہ آئی تھنک آپ نے بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ آپ ہر ساری چیزیں خود کرتے ہیں, اور انسان کو آئی تھنک ملٹی ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ سم ٹائم ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں میں ایسا اسٹک ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں کے لیے اگر آپ کو پھر کسی کی اس طرح سے ہیلپ چاہیے ہو نا تو آپ کو پراپر وہ ہیلپ نہیں ملتی. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. لیکن آپ نے ابھی ایک یہ بھی چیز بتائی کہ اسٹارٹ میں آپ بڑا ایک روبوٹک اسٹائل میں نے دیکھا تھا, کچھ آپ پہ تنقید بھی تھی اس حوالے سے. یار مجھ پہ تنقید ہوتی ہے. آج آپ بڑا عرصے بعد کھل کر بولے ہیں, یہ میں سن رہا ہوں کہ آپ مجھے بھی بولنے نہیں دے رہے. آج پہلی بار موقع ملا نا, ویری گڈ, کھل کے میں آج گیسٹ کے طور آج پہ آپ کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, روبوٹک ٹھیک ہے, دیکھیں میں کوئی ٹرینڈ اینکر نہیں ہوں, میں کنٹینٹ بنانے والا بندہ ہوں. میں پروڈیوسر تھا, پھر ایگزیکٹو پروڈیوسر بنا, انٹرن سے اسٹارٹ لیا تھا. مجھے کنٹینٹ کا پتہ ہے یار کنٹینٹ کیا ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے کہ آڈینس کیسا کنٹینٹ دیکھنا چاہتی ہے. اینکر کی ٹریننگ میری نہیں ہوئی, میرے تو کئی الفاظ جو ہیں, میرا لہجہ بھی صاف نہیں ہے, میرا رے کا بڑا مسئلہ ہے لاہوری ہونے کی وجہ سے. کھے اور ہے میرا ٹھیک نہیں ہے, اکثر مجھے
وہ سکھاتے ہیں, میرا آڈینس جو ہے وہ پیار دیتی ہے, وہ بتاتی ہے کہ یار یہ اس طرح سے بولنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. روبوٹک رہا, لوگوں نے کامنٹ کیے کہ یار یہ پتھر کا آدمی ہے, یہ اے آئی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, یہ اے آئی کا اینکر ہے, یہ وہ. یار میں اینکر تو ہوں نہیں, میں نے کبھی مانا ہی نہیں میں اینکر ہوں. میں تو اکثر اپنے گیسٹ وغیرہ کو بھی کہتا ہوں کہ یار یہ آپ کا شو ہے, میرا شو. نہیں ماشاء اللہ آپ بہت اچھا کرتے ہیں, اور آپ کے انداز میں نا ایک وہ فیل آتی ہے کہ جیسے آپ ٹاپک کے اندر ہیں پراپر. سم ٹائم ہوتا ہے کہ کویشچن جو اینکر کے کویشچن ہوتے ہیں نا وہ بڑے وہ اس طرح سے فیل نہیں دے رہے ہوتے, وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اسکرپٹڈ بولا جا رہا ہے. میں کیونکہ ایز اے ہیڈ یا ایز اے پروڈیوسر کام کر چکا ہوں نا, تو مجھے پتہ ہے کہ اینکرز نارملی کیا کرتے ہیں, ٹی وی والے یا یہ. تو میں نے جب خود اسٹارٹ کیا نا تو میں نے کہا یار یہ لوگ جو کرتے ہیں نا میں نے وہ نہیں کرنا. میرے لیے بڑا آسان ہے, میں نے ایکسپریشن نہیں دینا نا, آپ بات کریں میں کہوں اچھا اچھا یہ چیز اچھا, آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کہیں گے یار اس نے یہ ایسے کہا, تو میں بھی کہوں ہاں اس نے ایسا کہا. پھر مجھے یہ کرنے سے آڈینس کو کیا ملے گا, انٹرپشن ملے گی. آڈینس ایک بات کے اندر انگیج ہو گئی ہے, میں انگیجمنٹ توڑ دوں گا. بالکل. تو میں اس طرح کے کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے اگر آڈینس فیڈ بیک دیتی ہے, کوشش کر رہا ہوں چینج کرنے کی, کوشش کر رہا ہوں زیادہ بولنے کی, پہلے تو بولتا بھی کم تھا. نہیں پسند آ رہا ہے, میرا خیال ہے کہ آڈینس جیسے کہے گی, آڈینس کہے گی کہ میں بھی اچھا یہ کروں, میں گیسٹ کو انٹرپٹ کروں تو میں کر لوں گا. لیکن مجھے پتہ ہے کہ آڈینس چاہتی ہے کہ گیسٹ کی اسٹوری جو ہے وہ کمپلیٹ کروں. میرا مقصد ہے اسٹوری کو کمپلیٹ کرنا. بالکل بالکل. تو علی بھائی میں نے آپ کی موسٹلی پچھلی جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں, ویسے تو میں نے زیادہ تر کرائم اور ہسٹری والی ٹاپک پر نا آپ کی زیادہ ویڈیوز دیکھی ہیں. تو کیا لگا آپ کو کہ یہی 2 ٹاپک کیوں چوز کیا آپ نے؟ اچھا, کیونکہ میں ایک ہیڈ کے طور پر کام کر رہا تھا, تو ہم نے اپنے چینل کو نیشز میں ڈیوائڈ کر لیا. اب میں نے جو نیشز لی, انیشلی میں نے 2 نیشز پر کام سٹارٹ کیا, وہ کرائم اور ہسٹری. اس پر آگے جا کر میں نے اس میں ایڈ کر دیا جیو پالیٹکس, جو اس ٹائم پر بھی میں کر رہا ہوں. اس ٹائم پر بھی مینلی جو میری ویڈیوز ہیں ڈیلی بیسس پر جس پر میں کام کر رہا ہوں, سوچ پر یا کرائم کاسٹ پہ, یہ 2 چینلز اس ٹائم پہ میرے ہیں, اور ایک ہمارا سوچ اسلامی ہے جو ہاشم ہمارا پروڈیوسر ہے وہ دیکھتا ہے. ابھی بھی میں جیو پالیٹکس اور کرائم پر کام کرتا ہوں. کرائم میں آپ پھر کہہ لیں انویسٹیگیٹو سٹوریز ہیں, سوشل کرائم ہے, سوسائٹی میں جو ایشوز ہیں وہ تمام چیزیں. اچھا, کرائم میں نا نیش بہت بڑی ہے. آپ دیکھیں گے کرائم کے اندر ٹرینڈنگ ٹاپکس بھی آ جائیں گے, کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ بھی آ جائے گا, ماضی کے واقعات بھی آ جائیں گے. کرائم میں نا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. آپ پوری دنیا کے اندر کرائم ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ, پوری دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی حالات ایسے بنتے ہیں. پولیٹیکل کانٹینٹ ڈیلی بیسس پہ ایک ہی طرح کی اسٹوری ہوگی, ایک ہی طرح کی اسٹوری ہوگی, لوگوں کو بھی ہو رہا ہوتا ساتھ ساتھ. بالکل, اور شیلف لائف بھی کم ہوتی ہے. تو کرائم جو ہے نا اس کی, اور ہسٹری مینلی ہسٹری کا. اچھا, کرائم میں جو صاف سی بات بتاؤں کہ لوگوں کو کرمنل ہسٹری یا اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں نا, لوگوں کو پسند ہوتا ہے کہ وہ لوگ جانیں اس کے بارے میں, لوگوں کو کیوریوسٹی ہوتی ہے. ہسٹری میرا اپنا شوق ہے, اس کی کیوریوسٹی مجھے تھی, میں جاننا چاہتا تھا. میں نے تقریباً کوئی 50 ویڈیوز کی ہوں گی ہسٹری کے اوپر ذیشان صاحب کے ساتھ. تو میں نے عربس کی ہسٹری کو کور کیا, میں نے ایجپٹ کی ہسٹری کو کور کیا, میں نے انڈو پاک ہسٹری, پارٹیشن, مغل ہسٹری, اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ ہندو ہسٹری اس کو بھی کور کیا. ایون کہ امریکن ہسٹری پر بھی ایک ایپیسوڈ ہم نے بنایا, لیکن اس کا رسپانس اچھا نہیں ملا. مجھے جو انٹلیکچوئلز ہیں, جو ہمارے پوائٹس ہیں, ان کی ویڈیوز پہ اور جو امریکن ہسٹری ہے اس پہ وہ رسپانس نہیں ملا کہ میں ان کی ہسٹری پر زیادہ کام کر سکوں. لیکن باقی جو انڈو پاک ہسٹری ہو گئی یا مغل ہسٹری ہوگی اس پہ بڑا اچھا فیڈ بیک ملا. عرب ہسٹری پر مجھے اچھا فیڈ بیک ملا, اس پہ میں نے 3-4 ایپیسوڈ بنائے ہیں. صحیح. تو یہ ایک ریزن تھی, ایور گرین کانٹینٹ ہوتا ہے, اور میری خود کی لرننگ بہت زیادہ ہوئی. مطلب کہ ایک کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے یہ گاڈ گفٹڈ ہے کہ مجھے جلدی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. تو اب میں نے جتنا کام کیا, اب لوگ کہیں گے یار میں تو صرف سوال پوچھتا تھا. میں جب گیسٹ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں نا, جو انفارمیشن گیسٹ دے رہا ہے شاید میرے پاس میں نے زیادہ ریسرچ کی ہوگی, کیونکہ میں نے پوچھنا ہے. گیسٹ اگر کوئی چیز چھوڑ بھی دیتا ہے کہ اس طرف نہیں چاہتا, اس اینگل کی طرف, تو میرا کام ہے کہ میں نے اسٹوری کو اس اینگل کی طرف لے کر جانا ہے. اگر میں صرف سوال پوچھوں گا نا تو پھر شاید میں جو گیسٹ کو لمیٹیڈ کانٹینٹ دے سکوں گا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مل کر کانٹینٹ نہیں. سم ٹائمز ہوتا ہے کہ میرے سوال جو ہیں وہ مائنس بھی کر دیتا ہوں. میں گیسٹ کو آف کیمرہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ چیزیں یا یہ اینگلز ہم اس میں ڈسکس کر لیں گے, تو مل کے ایک کانٹینٹ بنتا ہے. پوڈ کاسٹ ہم وہ والے پوڈ کاسٹ نہیں ہے کہ میں کسی کی زندگی جاننا چاہ رہا ہوں.
کسی کے ایکسپیرینس جاننے والے پوڈ کاسٹ الگ ہوتے ہیں, جو اسٹوریز ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ مل کر ہم پوڈ کاسٹ بناتے ہیں, ہم مل کر کانٹینٹ بناتے ہیں. میں اور میرا گیسٹ ہم کانٹینٹ کریٹرز ہیں, ہم اسٹوری ٹیلرز ہیں, ہم اسٹوری سناتے ہیں لوگوں کو. جس طرح آپ نے کرائم کے اتنے زیادہ پوڈ کاسٹ کیے, آپ نے اتنے بڑے بڑے گینگسٹرز کو ڈسکس کیا ہے, داؤد ابراہیم, پھر وہ کیا نام ہے مجھے, لارنس بشنوئی, پھر اس کے علاوہ آپ نے لاہور کے جو مین بڑا گینگ گروپ ہے ایک, سب کو آپ نے ڈسکس کیا. ایون نہ صرف ڈسکس کیا, آپ نے ان کی ایک پراپر انویسٹیگیٹو سٹوری جو ہے نا وہ عوام تک پہنچائی. تو کیا کہیں علی بٹ ڈرتا نہیں ہے کہ یار یہ اس طرح کے لوگوں کی سٹوریز اندر انسائڈ نیوز یا چیزیں دینا؟ دیکھیں میں نا کسی بھی پوڈ کاسٹ میں پارٹی نہیں بنتا, میں کسی ایک سائڈ پہ بات نہیں کرتا. اچھا, میرا کام یہ ہے کہ میں نے سٹوری جاننی ہے, جو رپورٹ ہوئی کی ہے یا جو اصل میں حقائق ہیں وہ میں نے نکالنے ہیں. اس کے لیے جو بندہ ہے اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں, اس کی فیملی سے اکثر پوچھ لیتے ہیں. کوئی کیس ہوا, مثال کے طور پہ نور مقدم کا کیس تھا, نور مقدم کیس میں نے کوشش کی کہ میں ظاہر جعفر جو ہے اس کی سٹوری بھی لوں, ان سے میں کنیکٹ نہیں ہو سکا, لیکن نور مقدم کے فادر سے بات کر کے ہم نے پوڈ کاسٹ کیا. سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ بے شمار پوڈ کاسٹ پڑے ہوں گے نور مقدم کیس پر, لیکن جب میں نے اس پر پوڈ کاسٹ کیا تو نور مقدم کے فادر سے ہم نے ڈیٹیلز لی تاکہ ہم ویریفائی کر سکیں, کراس چیک کر سکیں. یہی ایک ہمارا کام ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو گینگسٹرز کی بایوگرافیز وغیرہ ہیں, تو کبھی بھی میں نے جو ایک کہہ لیں لائن ہے وہ کراس نہیں کی. میں نے کبھی ان کی پرسنل لائف, ان کی فیملی پر بات نہیں کی. میں نے ان کے جو کام تھے یا جو ان کا ایک بدماشی تھی ان کی, اور جب ایک گینگسٹر ہوتا ہے نا تو وہ اس پر پراؤڈ کرتا ہے, تو میں نے صرف وہ بتایا. میں نے ان کے کیسز بتائے, اگر کسی پر 100 قتل تھے ہو میں نے 100 قتل بتائے ہیں, میں نے کوئی جھوٹے واقعات نہیں بتائے. کبھی کوئی کال آئی ہو انہی میں سے کسی کی آپ کو؟ میں نے کبھی کسی کے بارے میں کوئی ایسی نیگیٹو چیز نہیں بتائی. ہاں میں خود اوائڈ کرتا ہوں کہ میں کسی کرمنل کو گلوریفائی نہ کروں, اور میں اتنے سافٹ یا پولائٹ انداز میں بات کرتا ہوں, سوال کرتا ہوں, وہ مائنڈ ہی نہیں کرتے. اور دیکھیں جو انہوں نے کیا وہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے, قانون نے کرنا ہے. بالکل, بہت لوگ ویسے ہی اس دنیا میں نہیں ہیں جن پر ہم بات کرتے ہیں, تو کال کہاں سے آنی ہے. باقی جو اس دنیا میں ہیں کئی لوگ ہیں جن سے میری بات چیت بھی ہوتی ہے, جن سے رابطہ ملاقاتیں میں نے ریسنٹلی, جیسے کہ گوگی بٹ, تیفی بٹ جو ہے, وہ میں نے ان سے بھی اس ٹائم پہ پوچھا, وہ انہوں نے شکر ہے مائنڈ نہیں کیا. میں نے ان سے سوال پوچھا, ان کے کہیں پر بھی ہوتا ہے میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ یار یہ کیا لڑائی کی وجہ کیا ہے, میں اس پر کرتا ہوں. آج ہم نے دیکھا, آج آپ پورا دن ساتھ تھے, آپ نے دیکھا کہ میں نے پوڈ کاسٹ کیے. تیفی بٹ جو ہیں امیر بلاش قتل کیس میں نامزد ملزم, 109 کے جو ملزم ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں دبئی میں. اب وہ پوری ایک سٹوری ہے کہ وہ کیسے ہوئے, کیا کچھ ہوا, تو میں کرتا ہوں. اور ان سائڈ دیکھیں ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں. مطلب کہ اگر کوئی سٹوری کرنی ہے نا, ایک ٹائم تھا ہم سٹوری کے پیچھے بھاگتے تھے, اب اتنے ٹائم بعد نا کوئی بھی رپورٹر, میں اپنی بات نہیں کر رہا, کوئی رپورٹر ہو, اینکر ہو, اس تک سٹوری پہنچ جاتی ہے. ہاں اس کو ویریفائی کرنا, کراس چیک کرنا, وہ ایک صحافی, ایک جرنلسٹ کا کام ہے, وہ ہم بھی کرتے ہیں. ہم آنکھیں بند کر کے کسی نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ایسے ہو گیا, یہ اس طرح کی چیز ہے, اس پر نہیں ہم کرتے. وہ کوڈ بھی نہیں کرنی چاہیے, ہم پراپر چیک کر کے, کراس چیک کر کے کرتے ہیں. اور ریسنٹلی جیسے کہ میں نے کچھ پوڈ کاسٹ کیے, میں نے گوگی بٹ کا, تیفی بٹ کے جو کزن ہیں ان کا پوڈ کاسٹ کیا. پھر ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں مینشن کیا کہ اگر اس پوڈ کاسٹ کو سننے کے بعد کوئی بھی فری کین میں سے اپنا موقف دینا چاہتا ہے تو وہ آ سکتا ہے. اس کے بعد ایک شخص تھا عثمان بٹ, جو ٹرکا والا گروپ کی طرف تھا ایک ٹائم پہ, بعد میں ان کے اختلافات ہوئے اور وہ وہاں سے نکل آئے, تو ہم نے ان کا بھی پوڈ کاسٹ کیا. اس پوڈ کاسٹ پہ بھی میں نے کہا کہ میں خود کال کروں گا, کیونکہ الزامات جن پہ لگا رہے ہیں ان کی سائڈ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. میں نے پھر کوشش کی ٹرکا والا گروپ کی, میں نے 4-5 بار انہیں کال بھی کی, انہوں نے فون نہیں اٹینڈ کیا. پھر فون اٹینڈ کیا تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اچھا ہم بتاتے ہیں, کل بتاتے ہیں, پرسوں بتاتے ہیں, لیکن آج کے دن تک ان کے ساتھ نہیں ہوا. پھر میں نے SSP انویسٹیگیشن لاہور جو ہیں محمد نوید صاحب, ان کا پوڈ کاسٹ کیا, وہ آڈینس نے دیکھا. تو یہ معاملات ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تمام جو فری کین ہیں ان کا موقف لوں, اور میں نیوٹرل ہوں, میری کوئی سائڈ نہیں ہے. دیکھیں سائڈ لوگوں کی پولیٹیکل سائڈ شاید ہوتی ہوگی, لیکن پولیٹیکل کنٹینٹ میں بناتا نہیں, اور میرے جو پولیٹیکل ویوز ہیں وہ کبھی ڈسکس کیے بھی نہیں, اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا. جرنلسٹ کا آئی تھنک کام بھی یہ ہے کہ وہ دونوں سائڈوں کا جو کیس ہے نا وہ عوام کے سامنے رکھے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہم کسی ایک ہی سائڈ نہیں لے رہے. اس پورے کیس میں جو آپ کی اب تک یعنی آپ نے جو فالو اپ دی ہے,
تو ابھی ریسنٹلی جو معاملات جس طرف جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس اب کسی سائڈ پر اینڈ ہو جائے گا یا مطلب یہ ریزالو ہو جائے گی، کہانی ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں، ایک ذاتی رائے ہے اور ایک جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یا اس ٹائم پہ جو سنی سنائی باتیں ہیں. ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے، دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے، پولیس یہ کہہ رہی ہے، صحافی یہ کہہ رہے ہیں، سب کی الگ الگ باتیں ہیں. جو تیفی بٹ کے بڑے بھائی ہیں خواجہ اظہر گلشن صاحب، انہوں نے اپنا ایک وائس نوٹ شیئر کیا، میرے پاس بھی آیا، میڈیا میں اور بھی لوگوں کے پاس آیا ہوگا. تو اس وائس نوٹ میں تو انہوں نے مینشن کیا کہ ایک پولیس افسر جو ہے CCD کے، وہ جائیں گے تیفی بٹ کو لے کر، اور ساتھیوں کی فائرنگ والا جو ایک مبینہ پولیس مقابلے کا معاملہ ہے وہ ہو جائے گا. پھر ایک طرف سننے میں آیا کہ نہیں، یہ پولیس مقابلے چور ڈکیت اس طرح کے لوگوں کے ہوتے ہیں، تیفی بٹ کا اس طرح سے یہ والا سین نہیں ہوگا. تیفی بٹ جو ہیں ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، قانون کے مطابق جو بھی ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا، اور ہونا بھی یہی چاہیے. صحیح بات ہے. تو یہ چیزیں سننے میں آ رہی ہیں. تو باقی اللہ بہتر جانتے کیا ہوگا، بس قانون کے مطابق ہو جو بھی ہو. پولیس کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم قانون کے مطابق ڈیل کریں گے، میرٹ پہ ہم تفتیش کریں گے. بالکل. اور یہ جتنا کیس آئی تھنک بڑا ہو گیا ہے، اس کو اب عدالتی طریقے سے ہی حل کرنا بنتا ہے. اس میں کوئی اور اگر رستہ نکلتا ہے تو وہ پھر یہ شاید کہانی کسی اور سائڈ پہ بھی مڑ سکتی ہے. آج کل آپ کے میں نے کافی سارے پوڈ کاسٹ دیکھے اس حوالے سے بھی، کہ جو ریسنٹلی جو ڈیلی ولاگرز ہیں ان پر بھی ایک کریک ڈاؤن سا چل رہا تھا، جس میں فرسٹ آف آل ڈکی بھائی صاحب جو ہیں وہ پہلے ہاتھے چڑھ گئے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد ابھی جو باقی لوگوں کے بھی نام شو ہو رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، کیا وہ بھی پکڑے جائیں گے؟ اور کیا اگر وہ بھی پکڑے جائیں گے تو پھر ان کا آگے فیوچر کیا ہوگا؟ دیکھیں، جب یہ اگست کے اندر سٹارٹ ہوا نا، 17 یا 16 اگست کو گرفتار کیا گیا ڈکی بھائی سعد الرحمان کو ایئرپورٹ سے. اس ٹائم پہ باتیں سٹارٹ ہوئی. میں نے بھی بے شمار پوڈ کاسٹ کیا، اب تک 4 5 6 پوڈ کاسٹ کر چکا ہوں اس پر. اگلے دن بھی میں نے پوڈ کاسٹ کر دیا تھا، اسٹوریز بھی کی میں نے انڈیپینڈنٹ. اسٹارٹنگ میں صحافی یہ بات کر رہے تھے NCCI نہیں بنی ہے، اس کو پروموشن چاہیے، اس کو ہائپ چاہیے، اس وجہ سے اس نے یہ کیس لیا. تو کیا ڈکی بھائی نے یا دوسرے یوٹیوبرز وغیرہ جن کے نام آ رہے ہیں، انہوں نے بیٹنگ ایپس کو پروموٹ نہیں کیا؟ انڈیا کے اندر بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، صرف پاکستان میں تو نہیں ہو رہا. بیٹنگ ایپ کے ذریعے لوگوں نے ان کو، ایک تو آپ انفلوئنس کر رہے ہیں لوگوں کو کہ یار اس سے بڑے اچھے پیسے ملتے ہیں، آپ بھی کمائیں، یہ کریں وہ کریں. دنیا نے بیٹنگ ایپس پہ جتنا پیسہ گوایا، میں نے پوڈ کاسٹ کیا، میں نے جو وکٹمز ہیں جنہوں نے بیٹنگ ایپ پہ اپنا گھر بار سب کچھ بیچ دیا، ان کے انٹرویوز لیے. کچھ لوگ تو سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو گئے، ان کے انٹرویوز چلائے. تو وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ وہ کس سے انفلوئنس ہو رہے ہیں؟ انہی سے، ڈیلی ولاگرز. تو اب اگر قانون کے مطابق ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. ہاں، اس چیز پہ لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ یار صرف ڈکی بھائی کیوں؟ تو آپ دیکھیں نا، باقی سارے بھی پکڑے جا رہے ہیں. کوئی مدثر تھے، میں نہیں جانتا، میں ان ڈیلی ولاگرز کا کنٹینٹ نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، لوگ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کی کوئی اسٹوری آتی ہے تو ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں. لیکن آپ کہیں گے کہ میں کوئی فین ہوں یا میں دیکھتا ہوں، نہ وہ مجھے جانتے ہیں نہ میں انہیں جانتا ہوں پرسنلی. میری کبھی کسی سے بات نہیں ہوئی، میری کبھی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. میں صحافی ہوں، صحافی کمیونٹی میں میری دوستیاں ہیں، اس کے علاوہ میری دوستیاں نہیں ہیں. اچھا، علی بٹ جس کا اسٹرگل ٹائم بڑا شارٹس ہے، شارٹ نہیں ہے، 10 سال کا ہے. نہیں 10 سال تو چلے، 10 سال میں بھی دیکھیں نا 16 گھنٹے ہیں. آج صبح آفس میں اس ٹائم پہ رات کے 9 بج رہے ہیں، 12 گھنٹے سے میں آفس میں بیٹھا ہوں. نہیں آپ لائک جو پراپرلی ایک اٹیچمنٹ ہوئی نا آپ کی، جس طرح سے ایک فیلڈ کے اندر جس طرح پراپرلی آپ نے ٹائم دیا اور پھر اسکرین پر آنا شروع کیا، میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو ماشاءاللہ آپ کافی ٹائم سے، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ اسٹڈی کے دوران ہی اس فیلڈ سے وابستہ ہو گئے تھے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اپنے اس شارٹ ٹائم میں علی بٹ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی ایک PR بنائی سب سے، ٹھیک ہے. آپ کے شارٹ ٹائم میں آپ نے بہت بڑے بڑے گیسٹ جتنے بھی تھے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیے، نہ صرف پوڈ کاسٹ کیا بلکہ آپ نے ان کے ساتھ ڈائریکٹلی کسی نہ کسی حوالے سے کام بھی کیا. تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیں، میں نے اپنے کریئر کا سٹارٹ لیا تھا وجاہ صاحب کے ساتھ، محاذ میں اور دنیا TV میں. اس کے بعد پھر آپ نیوز میں گیا تو میں نے کوآرڈینیٹر کے طور پہ کام کیا. میں نے تمام اس ٹائم پہ جو منسٹرز ہیں یا آپ کہہ لیں کہ پرائم منسٹر ماضی میں جتنے رہے ہیں، آلموسٹ سب کے ساتھ ملاقاتیں رہی ہیں، سب کے انٹرویو کیے ہیں. آپ دیکھ لیں پریزیڈنٹ ہاؤس، وہاں پر بھی جا کے انٹرویو وغیرہ کیا، پرائم منسٹر ہاؤس وہاں پر بھی کیا. تو اس طرح سے رہا ہے. ہر انسان کا اپنا ایک ہوتا ہے. تو میری کمیونیکیشن سکلز اچھی تھی، میری لوگوں سے اچھی بن جاتی ہے.
میرے اچھے آپ کہہ لیں کہ کانٹیکٹس ہیں, لوگوں سے بول چال ہے, تو شکر ہے. لوگوں کو عزت دیتا ہوں, لوگ عزت دیتے ہیں. لوگوں سے ٹائم مانگتا ہوں, لوگ ٹائم دے دیتے ہیں. ٹرکا والا گروپ سے ٹائم مانگا, نہیں ملا تو بتا دیا میں نے کہ یار میں تو ون سائڈڈ اسٹوری نہیں چلا رہا, میں نے تو ان سے ٹائم مانگا تھا. وہ اگر ابھی بھی دینا چاہیں, بے شک آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد یا میرے پوڈ کاسٹ, میں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی ایک مینشن کیا, اگر وہ دینا چاہیں ٹائم, تو میں جس طرح سے میں نے دوسری سائڈ کا موقف لیا, میں ان کا بھی لوں گا. لاسٹ کویشچن کے ساتھ میں ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتا ہوں. کچھ ایسے لوگ جو آپ ہی کی طرح اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں, اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اپنی اس اسٹرگل والی فیلڈ سے مطلب انہیں کیا سیکھنا چاہیے, اور کیا ایسی چیز ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کے لیے بہت ضروری ہے, جو انہیں لازمی کرنا چاہیے, جو کہ ان کے کام آئے گی؟ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ آج وہ صبح اٹھ رہا ہے اور ایک ویڈیو بنا رہا ہے اور وہ ویڈیو 1,00,000 ویوز پر چل جائے گی, تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. جو 1,00,000 ویوز ہے نا, اس کے پیچھے ایک ایفرٹ ہے, سالوں کی ایفرٹ ہے. کانٹینٹ کیا ہوتا ہے, کانٹینٹ کیسے بنتا ہے. آپ میرے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, ایڈیٹنگ ہو, کیمرہ ورک ہو, پروڈکشن ہو, کانٹینٹ کریشن ہو, ان سب چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. میں گزرا. اپلوڈنگ ہو, یوٹیوب کیسے کام کرتا ہے, الگوریدم کیسے کام کرتا ہے, ایکسپیرینس سے ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں آپ کو آ جاتی ہیں. مطلب ہر ویڈیو کو لگانے سے پہلے یہ سوچا جاتا ہے کہ یار یہ ویڈیو لگا رہا ہوں, میں شیور نہیں ہو سکتا کہ یار یہ ویڈیو بہت چلے گی, ہو سکتا ہے ویڈیو چلے, ہو سکتا ہے نہ چلے, آڈینس پر ہے. ہاں, لوئل آڈینس بن جاتی ہے تو پھر آپ کا کام چلتا ہے, لیکن لوئل آڈینس بنانے کے لیے آپ کو ایک اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اور یہ یوٹیوبنگ جو ہے نا, یہ آپ کہہ لیں کہ آپ کا پیشن بن سکتی ہے, پروفیشن نہیں بن سکتی. تو پروفیشن اس ٹائم پہ بنے گی جب آپ ڈفرینٹ چیزوں کو اپنی اسکلس کے ذریعے اپناتے ہیں. میری اسکلز اس کے اندر ہیں, مطلب یوٹیوبنگ کرنا, اور یوٹیوب الگوریدم کو سمجھتا ہوں, اپلوڈنگ اور جو یوٹیوب کے معاملات ہیں, ڈیش بورڈ ہے, اس کو سمجھتا ہوں, اور پھر پروڈکشن کو سمجھتا ہوں, کانٹینٹ کریشن کو سمجھتا ہوں, ریسرچ میں اچھا ہوں, تو میں یہ کر لیتا ہوں. ادروائز کوئی اپنی جاب چھوڑ کے فل ٹائم یوٹیوبر, میرے ایک دوست ہے جو کر رہے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, لیکن انہوں نے اپنی ایک جاب, اچھی جاب, رپورٹر تھے ایک ادارے میں, اچھے ادارے میں, انہوں نے وہ جاب چھوڑ کے یوٹیوب اسٹارٹ کر لیا زیرو سے. میں نے بھی اپنی جاب چھوڑنے سے پہلے 4 مہینے پہلے اپنا یوٹیوب اسٹارٹ کیا. وہ بھی تھا کہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میں پنجاب یونیورسٹی میں ایم فل کو ڈیجیٹل میڈیا پروڈکشن پڑھاتا ہوں, تو میں نے ان کو سکھانے کے لیے, ان کو گائیڈ کرنے کے لیے اپنا یوٹیوب چینل بنایا, ایکسپیریمنٹ کیا. پہلے تو میں جاب کرتا تھا ایک یوٹیوب چینل, ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ. جب میں نے اپنا اسٹارٹ کیا تو اس ٹائم پھر پتہ چلا کہ یار ایسے کرنا ہے, اس چیز کو ایسے کرنا ہے, ٹائم ٹو ٹائم جو ہے پھر. تو اب میں نے 6 سپٹمبر کو الحمدللہ یہ لانچ کیا, تو اب لوگوں کا سپورٹ چاہیے, پیار چاہیے, دعا چاہیے, اور بس میں تو محنت کرنے کے لیے ریڈی ہوں, محنت کر رہا ہوں. میں جیسے کہ میں نے بتایا, صبح 9 بجے سے اب تک دن میں آپ کے سامنے ہیں 4 ریکارڈنگس میں کر چکا ہوں, اور بیک ٹو بیک میں کام کر رہا ہوتا ہوں ماشاءاللہ. تو رات میں 3-4 بجے تک کام کروں گا انشاءاللہ. جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, لیکن سب کچھ چھوڑ کے نہ کریں. میں نے بھی سب کچھ چھوڑ کے نہیں کیا, میں نے پہلے بیک اپ بنائے, اس کے بعد پھر میں ڈفرینٹ کام کرتا ہوں, یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, ساتھ یہ کرتا ہوں, اور میں نے انویسٹمنٹ جوڑ کے کیا. یہ نہیں کیا کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے, اپنی جاب چھوڑ کے میں صرف اور صرف کہوں کہ یار یوٹیوب کرنا ہے. بہت شکریہ علی بھائی, بہت اچھا مشورہ دیا آپ نے. لاسٹ پہ آپ کو اگین بہت زیادہ مبارکباد آپ کے اس نئے پلیٹ فارم کی, اور ہماری دعائیں ہیں کہ آپ اسی طرح ترقیوں کی راہ میں گامزن رہیں, اور کیا کہتے ہیں کہ ایک اچھے لوگوں کے لیے اور کمپٹیٹیو جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع بھی بناتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں اور ہمارے ساتھ کام کریں. آپ بہت ٹیلنٹڈ بندے ہیں. انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.